حاضرین مجلس، ارے بھائی آپ لوگ خاموش رہیں کہ نہیں خاموش رہیں؟ یار دیر ہو رہی ہے بھائی، آپ لوگ یہاں نعت شریف سننے کے لیے آئے، تقریر سننے کے لیے آئے، سب اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ خاموش رہیں تھوڑی دیر آپ لوگ، یہ کون سی یاد نہیں؟ میرے قابل اور دوسروں بزرگوں علماء ساتھیوں، جملہ سامعین و سامعات، اسٹیج پر بیٹھے حضرت علامہ مولانا مفتی عبداللطیف صاحب حضرت علامہ مولانا عبدالغفار صاحب، حضرت علامہ مولانا اشفاق صاحب کے نام دیگر علماء اشرار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الآمين، آمين ثم آمين۔ آئیے اس سے پہلے ہم اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا گلشن ہستی کے اولین فصل بہار نائب پروردگار نیر اعظم نور مجسم رحمت عالم آقائے نعمت دریائے رحمت سمیت بزم ہدایت مصطفیٰ جان رحمت، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار مہربان میں دل لگا کر ایمانداری کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ نچھاور پیش کیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ پروقار محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں، اس پروگرام جن لوگوں نے سجایا ہے جناب محمد نعمان صاحب اور جناب محمد عاطف صاحب، ان کے محبین، مخلصین، معاونین، چاہنے والوں نے، اور آپ سب یہاں حاضر ہو کر حاضری دے رہے ہیں، آپ سب مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ نے کسی اور کی محفل نہیں اپنے رسول کی محفل سجائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سب سے گزارش کروں گا جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں جگہوں کو بھر لیں، آگے آ جاؤ بھائی، اگر اس زمین پر آپ کا قبضہ نہیں ہے تو آگے آ جائے، چھوڑ دے اس زمین کو۔ اور آگے آؤ، آگے آؤ، آگے آ جاؤ، آگے اور سب لوگ نہ پاس توجہ میری طرف ہو جائے آپ سب کی، اور خاموشی کا ماحول بنا کر کے رکھیں۔ میں ماں بہن سے گزارش کروں گا کہ جتنے پلان ہیں، جتنے منصوبے ہیں، آپ کو صبح گھر جا کر کے بنا لیجیے گا، ابھی خاموش ہے، ٹھیک ہے؟ سن لیں آپ، شاید کہتا ہے کہ دیکھو کون آیا ہے آمنہ کے آنگن میں، بولنا جانتے ہیں آپ؟
بولے سبحان اللہ۔ دیکھو کون آیا ہے آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کا سایہ ہے آمنہ کے آنگن میں۔ دیکھو کون آیا ہے آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کا سایہ ہے آمنہ کے آنگن میں۔ ایک اچھے کے خاطر سب سے اچھے کے خاطر، ایک اچھے کے خاطر سب سے اچھے کے خاطر، اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ دیکھو کون آیا ہے آمنہ کے آنگن میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سجتی ہے اور سجائی جاتی ہے۔ ہم اور آپ ان محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، اور شرکت کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں ثواب حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عشق رسول میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، عشق رسول میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج کل کیا ہے، ابھی 12 ربیع الاول کی تاریخ گزری ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں کائنات کا سب سے بڑا دن اگر کوئی دن ہے تو 12 ربیع الاول ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا دن کیا ہے؟ 12 ربیع الاول ہے۔ عیسیٰ مسیح کے ماننے والے وہ لوگ کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا دن 25 ستمبر ہے۔ کیا ہے؟ 25 ستمبر۔ پوچھا گیا بھائی 25 ستمبر کیوں سب سے بڑا دن ہے؟ کہا اس لیے کہ اس تاریخ میں ہمارا پیغمبر عیسیٰ مسیح دنیا میں تشریف لایا ہے۔ تو ہم نے کہا اگر 25 ستمبر سب سے بڑا دن اس لیے ہے 25 دسمبر، لیکن مختلف بھی روایتیں ہیں اس کی، ٹھیک ہے نا؟ 25 ستمبر بھی ہے کہ 25 ستمبر کو حضرت عیسیٰ روح اللہ اس خاکدان گیتی میں تشریف لائے ہیں۔ اب آپ آئے یا 25 دسمبر، بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، آپ دسمبر مانے یا ستمبر مانے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر حضرت عیسیٰ روح اللہ کی آمد سے 25 تاریخ دسمبر یا ستمبر سب سے بڑا دن بن سکتا ہے تو میں نے کہا اے عیسائی تو یہ بتا یہ کیسے بڑا دن ہو گیا؟ میں نے کہا اگر یہ تاریخ تمہارے نزدیک سب سے بڑا دن ہے تو جس تاریخ کو حضرت عیسیٰ کا بھی نبی بن کر آیا ہے وہ 12 ربیع الاول کیوں بڑا دن نہیں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے، میرا رسول رسولوں کا بھی رسول ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور حالانکہ انہیں اس سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، ان کے دلوں میں جلن حسد اور کینہ، وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہے۔ میں نے کہا اے اعتراض کرنے والے ڈنڈی مارنے والے یہ بھی تو سن رہے تھے، اسی کتاب میں جہاں تم نے یہ پڑھا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے 8 ربیع الاول، یعنی میرے اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں لکھا 8 ربیع الاول ہی ولادت ہے۔ آپ نے علماء کے اقوال لکھے ہیں اس میں کہ کسی عالم نے کسی فقہ نے یہ بھی کہا ہے کہ 8 ربیع الاول کو میرے نبی کی ولادت ہے، یہ اقوال ہے بیان کیے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت اسی کتاب میں آگے کیا فرماتے ہیں؟ لیکن بزرگوں کا جو معمول تھا وہ 12 ربیع الاول تھا، یعنی اکثر ہمارے علماء ہمارے بزرگ ہمارے اسلاف 12 ربیع الاول کو نبی کی آمد کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ میلاد تو 12 ربیع الاول کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی میں تشریف لائے۔ صلی اللہ علیہ
करोड़ एहसान है परवरदिगार आलम का, उसने अपना महबूब हमारे दरमियान पैदा फरमाया है ना? करोड़ों एहसान उस रब्बे कायनात, वरना कोई किसी को अपना महबूब नहीं देता है ना? तो रसूल की आमद पर खुशियां मनाया करें। हमने कहा हम तो इतने पक्के वाले हैं, अगर हमारे घर में खुशी हो तब भी नबी का मीलाद मनाते हैं, गम हो तब भी नबी का मीलाद मनाया करते हैं। हमारे घर में कोई भी मौका हो हम नबी का मीलाद मनाया करते हैं, और मीलाद मनाया भी करे, नबी की आमद का तज़किरा किया करे। लोग कहते हैं कोई एक हदीस लेकर के आओ, किसी सहाबी ने नबी का मीलाद मनाया हो कि या नबी ने मीलाद का हुक्म दिया हो। हमने कहा आओ आओ, एक हदीस नहीं बेशुमार हदीसें भरी पड़ी है, ये उलमा बैठे हुए हैं। सुनो, मैं आपको एक हदीस आपको दलील दे रहा हूँ कि मेरे नबी का मीलाद सहाबा ने मनाया है। एक किताब है अद्दुर्रुल मुनज़्ज़म, क्या नाम है? अद्दुर्रुल मुनज़्ज़म। किताब लिखने वाला कौन है? अब्दुल हक इलाहाबादी। मसलक से ये बंदा देवबंदी है, मसलक से ये बंदा देवबंदी है, ठीक है? अब्दुल हक इलाहाबादी, किताब का नाम अद्दुर्रुल मुनज़्ज़म है। और उसने क्या लिखा है? तो किताब जब कोई इंसान लिखता है तो उसमें तकरीर लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? तकरीर लिखी जाती है, यानी कि कोई इंसान, कोई लेखक, कोई राइटर जब किताब लिखता है तो किताब अपने बड़ों के पास भेजता है अपनी इस्लाह के लिए, नजरे सानी करे। अगर कोई खामी हो तो हमें बताए, हमारी इस्लाह कर दे और बताए इस किताब के बारे में कि ये किताब कितनी मोतबर है, ये कौम के लिए, मिल्लत के लिए कितनी अच्छी रहेगी। सुनो प्यारे, उस किताब की तकरीर में अव्वल जो नाम आया है वो नाम क्या है? हाजी इमदादुल्लाह मक्की का नाम आया है। अब आगे सुनिए, हाजी इमदादुल्लाह मक्की को जो लोग एतराज करते हैं मिलाद ना मनाया करो, ये बिदअत है, ये शिर्क है ना? ये लोग कहते हैं मिलाद क्यों मनाते हो, इतना रुपया क्यों खर्चा करते हो, लाइटिंग क्यों करते हो, गलियों को क्यों सजाते हो? मैंने कहा आओ आओ, तुम बाद में इनकार करने चले हो, लेकिन अब्दुल हक इलाहाबादी ने किताब में लिखा है, नजरे सानी किसने की है, यानी किताब पर मोहर किसकी है? हाजी इमदादुल्लाह मक्की की है। अब ये हाजी इमदादुल्लाह कौन है? मैंने कहा तुम्हारे पीर, सबसे बड़े पीर अशरफ अली थानवी के पीर का नाम हाजी इमदादुल्लाह मक्की है। हाजी इमदादुल्लाह मक्की, अशरफ अली थानवी के पीर का नाम है हाजी इमदादुल्लाह मक्की। अब आगे बात सुने, मजा और आएगा। आगे बात क्या है? तो क्या लिखते हैं उस किताब में कि वो फरमाते हैं कि ये किताब मिल्लत के लिए बहुत अच्छी किताब है। इस किताब को मुताला करने के बाद इस जुमले में कोई खामोश नहीं रहेगा। तो क्या फरमाते हैं? इस किताब को मुताला करने के बाद मिलाद मनाने में और ज़ौक़ और शौक पैदा हो जाएगा। मैंने कहा तुम मना करते हो, तुम्हारे पीरों के पीर वो लिखते हैं मिलाद मनाने में और शौक पैदा हो जाएगा। अभी बात खत्म नहीं हुई है, और आगे चलो। इसी किताब में अब्दुल हक इलाहाबादी एक हदीस लेकर के आते हैं। अब वो हदीस क्या है? आप पढ़ते हैं, आप फरमाते हैं मरद क्या बयान करें? मरद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल बैती आमिर अंसारी, हदीस लेकर के आए। और इस हदीस के रावी कौन है? मेरे नबी के सहाबा हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला वो बयान करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे और रास्ते में एक मकान पड़ा। वो रास्ता किसी और का नहीं, आमिर अंसारी, ये मेरे नबी के सहाबी है, इनका मकान रास्ते में मिला और उस मकान से कुछ आवाजें आ रही थी। आवाज कैसी थी? वो कहते मकाना, वो कह रहे मकाना, कह रहे मिलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु मिलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बयान करते हैं हजरत अबू दरदा मकान के करीब पहुंचे, अंदर से आवाजें आ रही है। आवाज कैसी है? कह रहे हैं कि मिलादे मुस्तफा का तज़किरा हो रहा है। किसका जिक्र हो रहा है?
فرمایا حضرت سیدنا عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری اس لحاظ سے کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آتا تھا کہ لوگ ان کی مدد کیا کرتے تھے، انصار مددگار، اس لحاظ سے آپ کو انصاری کہا گیا ہے، یہ بھی اس کی تشریح میں ملے گا۔ اور آگے سنیں میرے پیارے، کیا بیان کرتے ہیں کہ کیا کر رہے تھے وہ حضرت ابو دردہ، اور فرما رہے ہیں، ابھی حدیث مکمل نہیں ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو بیٹھا کر کے مصطفیٰ کی میلاد پڑھ رہے تھے۔ بولنا نہیں جانتے کیا؟ نبی کا میلاد پڑھ رہے تھے۔ اب اس حدیث سے ثابت ہو گیا، میں نے اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہے، میں نے تمہارے پیر کی کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حدیث لاتے ہیں کہ نبی کا صحابی نبی کے میلاد کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اب آگے سنیں، حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں، آگے کی بات سنیں، توجہ میری طرف ہو، آگے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب آگے سنیں، وہ بیان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اس مکان کے قریب، جب آوازیں سنی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ دستک دی، جیسے ہی آپ نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کے بیٹے دروازہ کھولے، دروازہ کھول کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ رخ زیبا والا کھڑا ہے، سنہری زلفوں والا کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، دروازہ کھولا، دیکھا مصطفیٰ کا چہرہ، پلٹ کر کے آپ اپنے والد گرامی سے کیا کہتے ہیں، یا اے ابا جان، آپ جس نبی کا تذکرہ کر رہے تھے وہ مصطفیٰ ہمارے گھر آ گئے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جو نبی کا میلاد مناتے ہیں میرے مصطفیٰ وہاں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ اب اندر گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آگے سنیں، اندر گئے۔ اب حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو دردہ، حضرت عامر خاموش ہو گئے کہ جس نبی نے کلمہ پڑھایا، جس نبی نے قرآن دیا، جس نبی نے نماز کا تحفہ دیا، جس نبی نے اسلام کے قانون دیے، جس نبی نے اپنا صحابی بنایا، وہ نبی میرے سامنے موجود ہے۔ تو ذہن میں خیال آیا، میں اپنے پیغمبر، اپنے آقا، اپنے مولا سے کچھ ذکر کیوں نہ کروا لوں؟ کہنے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، امی فدا کا و ابی، اے رسول جانے کائنات، آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان ہو، یا رسول اللہ آپ کچھ بیان کر دیں۔ میرے رسول فرماتے ہیں، آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا، یا رسول اللہ، آپ کا میلاد کر رہا تھا، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو بتا رہا تھا، اور شاید وہ تاریخ 12 ربیع النور کی تھی، یعنی آپ کی تاریخ میں اللہ کا محبوب آمنہ کے آنگن میں آیا ہے۔ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمنہ کے آنگن میں آیا ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں، اے عامر میلاد پڑھ رہے تھے، سنو، آگے جملے سنو، میرے نبی فرماتے ہیں، عامر سنو، اللہ نے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ پھر آگے میرے نبی ایک جملہ اور ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، اے عامر انصاری، اس کا انعام یہ ہے، اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ کے حوری فرشتے تیرے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ اب آگے کا جملہ وہ آپ کے کام کا ہے، ہم سب نام کا ہے، سوچے جاؤں گا وہ کیا فرماتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عامر انصاری، صبح قیامت کا جو میلاد منائے گا اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے بھی کھولے گا، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت
तरक्की करेंगे। आओ अजीजाने गिरामी वकार, मैं आपको बताता हूँ, लोग कहते हैं मीलाद ना मनाया करो। मक्का की सरजमीन पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 12 रबीउल नूर को आए हैं तो लोग कहते हैं मीलाद मक्का वालों ने नहीं मनाया है, मक्का वालों ने मीलाद नहीं मनाया था, तुम लोग मीलाद क्यों मनाते हो? मैंने कहा ऐ इंसान, हमें गुमराह करने की कोशिश ना कर। तू ये कहता है जब नबी पैदा हुए हैं मक्का वालों ने आमद की खुशी नहीं मनाई है, मक्का वालों ने मीलाद नहीं मनाया है, मक्का वालों ने कलियां नहीं सजाई है, मक्का वालों ने कुमकुमे नहीं लगाए हैं, मक्का वालों ने झंडे नहीं लगाए हैं। मैंने कहा तुझे मालूम नहीं है, मेरे नबी की आमद की खुशी पर अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेज करके खाना काबा की छत पर झंडा लगवा रहा है, एक मशरिक में लगवा रहा है, एक मगरिब में लगवा रहा है। नबी की आमद के लिए अल्लाह पूरी कायनात को सजा रहा है। और क्या मेरे इमाम ने कलम उठाया और लिख दिया, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैंने कहा आज ये कलियों की चटा, ये फूलों की महक, ये पता है क्या है? मेरे इमाम ने दूसरी जगह कलम उठाया और क्या लिखते हैं, उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। अल्लाह अकबर। अजीजाने गिरामी वकार, तो लोग कहते हैं कि मक्का वालों ने मिलाद नहीं मनाया था। मैंने कहा ईमानदारी के साथ बता, हमें गुमराह करने की कोशिश न कर। ये बता जब नबी मक्का में पैदा हुए थे तो कितने मुसलमान थे? मक्का में कितने मुसलमान थे जब नबी पैदा हुए? ठीक है, कितने मुसलमान थे मक्का में? मैं मोहतात होके बोल रहा हूँ, हजरत सैयदना आमना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब मोहतात हो गए। इसके अलावा आप बताएं कि कितने मुसलमान थे मक्का में? 1500, 100, 10, 20, 5। जब नबी 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमा रहे तो मुसलमान कौन था मक्का में? 40 साल के बाद मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया, लोग मुसलमान हुए, है ना, कलमा पढ़ा, दीन में दाखिल हुए, तो कौन मुसलमान था उस वक्त मक्का में? आओ प्यारे, मैं आपको बताता हूँ कि कोई मुसलमान न था, मुशरिक थे, कुफार थे। तो जब मेरे नबी की आमद पर लोग कहते मक्का वालों ने मिलाद नहीं मनाया, तो मैंने कहा काफिर मुशरिक मिलाद नहीं मनाता है। मैंने कहा तुझे मक्का वालों का मिजाज याद रहा, मदीना वालों का न याद रहा। जब मेरे नबी हिजरत फरमा करके मदीना गए तो मदीना के औरतें, पूरी बच्चियां, जवान, मर्द, औरतें छतों पर चढ़ करके, बच्चियां गलियों में थप बजा करके क्या कहती थी? तलाल बदरुल अलैना, तलाल बदरुल अलैना, ये कहती थी आज हमारे दरमियान चौदहवीं का चांद जाहिर हो गया है। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, चौदहवीं का चांद जाहिर हो गया है। बच्चियां क्या कर रही है? गलियों में घूम रही है, तब बजा रही है और बुलंद आवाज से कह रही या मोहम्मद, या मोहम्मद, लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह। आओ प्यारे, तुम्हें मदीना के मुसलमानों का मिजाज याद ना रहा? अगर हम नबी का मिलाद मनाए, अरे सुनो, हमारा ये 2-4 दिन का प्रोग्राम नहीं है मिलाद मनाने का, हमारा 2-4 दिन का प्रोग्राम नहीं है कि हम 2-4 दिन मिलाद मनाएंगे बंद कर देंगे, 1 साल 2 साल मनाएंगे बंद कर देंगे। नहीं, मेरे इमाम ने तो ये भी कह दिया है हश्र तक डालेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की। इसलिए फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अजीजाने गिरामी वकार, ये लोग उंगलियां उठाते रहेंगे। हम कहते हैं हमारे उलमा, हमारे असरा, हमारे बड़े उलमा
ان کا بیان یہ ہے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں، اب ہم نبی کی میلاد پر دلیلیں نہیں دیں گے، اب ہم میلاد پر دلیلیں، بہت دلیلیں دی ہم نے، میرے نبی کے بے شمار صحابہ ہیں، ان صحابہ میں کتنے لوگوں نے منایا، آپ کے دلیلیں نہ دیں گے، اب دلیلیں تم دو، کس صحابہ نے منع کیا ہے تم بتاؤ، اب دلیلیں تم دو کہ میلاد منانا شرک ہے، بدعت ہے، کہاں لکھا ہے، ایک حدیث لے کے تم آؤ، اب دلیلیں ہم نہیں دیں گے، ہم بس کیا جانتے ہیں، ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں، اور جب تک سانسیں چلیں گی نبی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی کی آمد کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا غالب ہے، ہم نے کہا دلیلوں سے اب بات نہیں ہوتی، سنو میلاد منانا سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے، سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے نا، جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اعتراض کرتے رہیں گے، جو میلاد منانے والے ہیں وہ میلاد مناتے رہیں گے، میلاد مناتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں کیوں سجا رہا ہے نبی کی آمد؟ آؤ ہم چلے کانپور سے قریب ایک شہر ہے، اس شہر کا نام اناؤ ہے، کیا ہے؟ اناؤ میں ایک قصبہ ہے، اس قصبے کا نام گنج مراد آباد ہے، کیا ہے؟ گنج مراد آباد ہے، وہاں ایک اللہ کے ولی ہے، ان کا نام حضرت علامہ فضل الرحمن علیہ رحمۃ و رضوان ہے۔ یہ تمہیں کیوں سجا رہے ہیں نا، سنو علامہ فضل الرحمن علیہ رحمۃ و رضوان گنج مراد آباد میں، یہ علامہ فضل الرحمن کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ میرے اعلیٰ حضرت سرکار کے دادا کے پیر کا نام ہے، کہتے سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان کے دادا کا پیر خانہ گنج مراد آباد ہے۔ اب وہ ہر سال کیا کرتے، بڑا سادگی کا زمانہ تھا، وہ ہے نا، اتنا ترقی کا دور نہیں تھا، یہ کمکمے، یہ ہائیڈروجن، یہ لائٹ، یہ زمانہ نہیں چل رہا تھا اس دور میں، تو وہ نبی کا میلاد منانے میں کس طرح چراغا کیا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، موم بتی جلایا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، موم بتی جلاتے تھے، نبی کی آمد پر اپنے گھر میں چراغا کر رہے ہیں، ایک موم بتی نہیں، دروازے کی دہلیز پر بھی موم بتی ہے، دروازے گھر کی دیوار پر موم بتی ہے، گھر کی چھت پر چاروں طرف موم بتی ہے، گھر کی ریلنگ پر موم بتی ہے، یعنی اتنا چراغا کر دیا، پورا گھر بقعے نور بن گیا، پورا گھر روشن ہو گیا۔ ایک اعتراض کرنے والا باہر کا آدمی جب یہ دیکھا کہ اتنی ساری موم بتیاں، آیا کہا اے فضل الرحمن اتنی موم بتیاں جلانے کی کیا ضرورت ہے، شریعت فالتو خرچ کرنے کے لیے منع کرتی ہے، اب تم اتنی موم بتیاں جلاتے ہو، ایک موم بتی سے کام چل جاتا، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ علامہ فضل الرحمن فرماتے ہیں اگر تجھے جتنی ناجائز لگے تو بجھا دے، تجھے جتنی ناجائز لگ رہی ہے تو بجھا دے۔ دوسرے سوچا باکھیں کھل گئی اس کی، کہنے لگا موقع اچھا ہے، لگ رہا ہے میری بات کا اثر فضل الرحمن پر ہو گئی ہے، اب وہ بجھانے لگا، ایک طرف سے بجھاتا چلا جا رہا ہے، اس کو بھی بجھا دوں، اس کو بھی بجھا دوں، اس کو بھی بجھا دوں، بجھاتا چلا جا رہا ہے، ساری بجھانے کے بعد کہا لاؤ دیکھوں تو صحیح سب بجھ گئے کہ نہیں، جب پلٹ کر کے دیکھا تو سب کی سب پھر سے جل رہی ہے، کہہ دے سبحان اللہ، سب کی سب پھر سے جل رہی ہیں، کہا ماجرا کیا ہے فضل الرحمن، کیا تجھے معلوم نہیں ہے انہیں کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی، کہا کیوں، کہا نبی کے عشق میں روشن کی گئی ہے، نبی کی محبت میں جلائی گئی ہے۔ اللہ اللہ، تو پیارے نبی کی میلاد پر اپنے گھروں کو سجایا ہے نا، خوشیاں منایا کرو، اس دن صرف ایک تھا جو ناراض تھا، اور اس کو امام نے ہمارے بتا دیا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آج بھی ان کی اولادیں ہیں
جنہیں جلن ہے، حسد ہے، کہتے ہیں اتنا پیسہ خرچہ کرتے، اتنا روپیہ لگاتے ہو، کسی بیوہ کو دے دیتے، کسی غریب کو دے دیتے. ہم نے کہا وہ کون سی بیوہ ہے جو صرف 12 ربیع الاول ہی میں نظر آتی ہے؟ وہ کون سا غریب ہے جو صرف 12 ربیع الاول میں نظر آتا ہے؟ میں نے کہا ہم وہی تو کام کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ جھنڈیاں ہم جہاں سے لائے ہیں وہ غریب کی دکان تھی، ہے کہ نہیں بھائی؟ غریب ہم کوئی سنسد بھون سے تھوڑی نہ لائے ہیں، ہم یہ ہائیڈروجن ہم کوئی پرائم منسٹر کی آفس سے تھوڑی نہ منگوائے ہیں، غریب کی دکان سے لے کر کے آئے ہیں. یہ سجانے کا سامان غریب کی دکان سے لائے ہیں، یہ مائک غریب انسان سے منگوایا ہے، جتنا سامان ہے مٹھائی غریب کی دکان سے لائے. وہ امیر تھوڑی نہ ہے، غریب ہے تبھی تو بیچ رہے ہیں. تو ہم نے کہا فائدہ تو ہم کر رہے ہیں غریبوں کا، تم کیا کر رہے ہو؟ اور غریبوں کا حق مروا رہے ہو. غریبوں کا حق بند کروا رہے، حق مروا رہے ان کا نہ خریدوا کر کے. تو آؤ میرے پیارے، ہم وہ ہیں جو غریبوں کو سینے سے بھی لگاتے ہیں. اور یہ میں ڈنڈے کی چوٹ پہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میرے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بہت چھوٹا سوال، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں. وہ بات کیا ہے کہ میں ڈنڈے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کہ پوری کائنات میں اہل سنت والجماعت ہی ایک ایسی جماعت ہے جو غریبوں کی حمایت کرتا ہے. آپ نے اتہاس نہیں پڑھا ہے، آپ پڑھے اتہاس پتا چلے گا کس نے کس کی مدد کی ہے، کس نے کون ہے جو غریبوں کا سہارا بنا ہے. اگر آج ہم اتنے دولت والے ہوتے تو ہمارے قرآن میں یونیورسٹی چل رہی ہوتی، ہمارے قرآن میں کالج چل رہا ہوتا اپنا خود کا. ہم نے کہا ہم سنی ہیں، غریب ہیں، اسی لیے ایک مسجد کو بنوانے میں 20 سال گزر جاتے ہیں. پیسے والے ہوتے ہیں تو ایک ہفتے میں تیار ہو گئی ہوتی. غریب ہے ہم نے کہا نہیں یاد آیا، ابھی دیکھ لو جا کے زلزلہ آیا وہاں کون حمایت کر رہا تھا؟ سنی دعوت اسلامی کے افراد گئے تھے. وہ کون ہے؟ اہل سنت والجماعت کے فاتح ہیں جنہوں نے ان غریبوں کی چھٹیاں بھی بنوائی ہے اور ان کو لباس کھانے کا سامان بھی مہیا کیا ہے. اور الحمدللہ اس سال 12 ربیع الاول کی تاریخ میں وہ لوگ وہاں گئے بھی ہیں اور انہی کے درمیان مصطفیٰ کا میلاد منایا ہے. میں نے کہا ہم سے بات کرو، ہم اہل سنت والجماعت ایک ایسی جماعت ہے جو نبی کی تعریف بھی کرتے ہیں، نبی کا ذکر بھی کرتے ہیں، نبی کے نام پہ جھومتے بھی ہیں اور نبی کے کام پہ عمل بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور عمل کیا کریں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے امام نے ایک شعر لکھا، سن لے، میں اس کی تشریح دے رہا ہوں. میرے امام فرماتے ہیں نا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. آپ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے امام فرماتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. سب چمک والے، اس شعر کی تشریح، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے. وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ سن لے اس کی تشریح کیا ہے. علماء بیان کرتے ہیں اور شرح بخاری شریف کی جو شرح کی گئی ہے اس میں اس کو نقل کیا گیا ہے. اور نقل کیا کیا گیا ہے کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت آدم آئے، پہلے نبی یعنی ظاہر میں انسانوں کا پہلا باپ جب دنیا میں آیا ہے، حضرت یعنی جو بھی نبی آیا وہ دوسری کی چمک میں کام کرتا رہا. یعنی حضرت آدم نے جو روشنی پھیلائی تھی اسی روشنی میں حضرت شیش نے کام کیا ہے. حضرت یعقوب نے جو روشنی پھیلائی تھی اسی روشنی میں حضرت یوسف نے کام کیا ہے نا. حضرت ابراہیم نے جو روشنی پھیلائی تھی اسی روشنی میں حضرت اسماعیل نے کام کیا ہے. وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ لیکن عیسیٰ روح اللہ کے بعد 650 سال تک کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا، کوئی روشنی نہیں ہے. اور وہ دور پھر ایسا دور تھا جہاں
बेटियों को जिंदा दरगौर किया जाता था। अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो उसके औलाद या तो अपनी माँ के साथ शादी करते थे या बेच दिया करते थे किसी को। वो ऐसा दौर था जहालत का, अंधेरे का, वो ऐसा दौर था अल्लाह अकबर कि बीवी को शौहर के साथ जिंदा जला दिया जाता था। नौजवान भटके हुए थे, गुमराहियत के दलदल में फंसे हुए थे, शराब के नशे में मस्त रहते थे, चोर रहते थे, है ना, फहाशी आम थी, अय्याशी आम थी, जहालत का दौर दौरा था 650 साल तक, है ना। गालिबान कोई नबी ना आया, अंधेरा ही अंधेरा था पूरी कायनात में। लेकिन सुनो, आगे सुने, इसके बाद जब मेरा नबी आया है वो दौर अंधेरे का था। यानी क्या मतलब, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, यानी आपसे पहले जितने आए हैं वो उजले में चमक रहे हैं, रोशनी में चमक रहे हैं। और अंधा यानी सख्त शीशे माना दिल, शीशो दिल, यानी सख्त दिलों में जो आया है वो हमारा नबी तशरीफ लाया है। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मेरा नबी जब आया है तो जुल्मत काफूर हो गया है, ज़माने में रोशनी फैल गई है। हज़रत सैयदा आमना आप फरमाती है, जब मेरे नबी आंगन में आए हैं, जब मेरे घर जलवा कर हुए हैं तो आपके जिस्म से ऐसी खुशबू निकल रही थी किसी मेरा घर ही नहीं बल्कि मक्के की हर गलियां कस्तूरी से महक रही थी। मेरा नबी जब आया है सिर्फ मक्का ही रोशन नहीं हुआ है। हज़रत सैयदा आमना फरमाती, मैं अपने घर में बैठे बैठे शाम के महल्ला देख लिए, मैंने सुभान अल्लाह, मैंने ऐसे करीना पढ़ी, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन मुहतदिम, तहकीक किया अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब, तहकीक किया। कद का माना तहकीक, और तहकीक क्या है मैं आपको समझाऊं। अच्छा, तहकीक किया अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब है ना। तो अल्लाह की जानिब से नूर है, ये तहकीक क्या है, इस तहकीक को हम समझें। तहकीक कहते किसे, मिसाल के तौर पे दो भाइयों में झगड़ा हुआ, मेरा नबी नूर बन करके आया है, नूर बन करके आया है ना। जब नूर बन करके आया है, मेरा नबी जब आदम में था तो आदम को चमकाया है। मेरे नबी का नूर जब हजरत इब्राहिम में था, इब्राहिम को चमकाया। मेरे नबी का नूर हजरत इस्माइल में था, इस्माइल को चमकाया। मेरे नबी का नूर हजरत आमना में था, आमना को चमकाया। मेरे नबी का नूर जब मक्के में आया है, हजरत आमना के घर को भी चमकाया है और मक्का को भी चमकाया है ना। तो सुने, मेरे नाम फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अपने रहमान, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आदम से छुप जाने वाले, है ना। तहकीक यानी दो भाइयों में अगर लड़ाई हो गई, मैं तहकीक समझा रहा हूँ, आगे गुफ्तगू समझ में आ जाएगी। दो भाइयों में आपस में झगड़ा हुआ, अब वो फैसला कराने के लिए गांव के प्रधान को बुलाया। अब प्रधान साहब आए, अब वो तहकीक करने के बाद उन्होंने फैसला किया, एक भाई के हक में फैसला कर दिया। तो फैसला एक ही के हक में तो होगा, दोनों के हक में हो नहीं सकता है। तो वो फैसला करके चले गए, दूसरा भाई मुतमईन नहीं हुआ, वो चला गया कहाँ, थाना के दरोगा के पास। अब उसने अपनी तहकीक पेश की और उसने दूसरे के हक में फैसला कर दिया, है ना। अब दूसरा मुतमईन न हुआ, वो चला गया कहाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब वहां से दूसरे के हक में हुआ, दूसरा मुतमईन नहीं, और आगे चला गया, समझाने के लिए बता रहा हूं, और आगे गया, कहाँ चला गया, हाई कोर्ट, और उसके बाद कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कुछ भी हो जाए, अब क्या मतलब है, प्रधान ने तहकीक पेश की,
تو پردھان کی تحقیق کو تھانے کا داروغہ رد کر دیا. تھانے کے داروغہ نے تحقیق اپنی پیش کی, اس کی تحقیق کو ڈسٹرکٹ کورٹ نے رد کر دیا. ڈسٹرکٹ کورٹ نے اپنی تحقیق پیش کی, اس کی تحقیق کو ہائی کورٹ نے رد کر دیا. ہائی کورٹ نے اپنی تحقیق پیش کی, اس کی تحقیق کو سپریم کورٹ نے رد کر دیا. لیکن کچھ بھی ہو جائے میرے پیارے, نیچے والے کی تحقیق کو اوپر والا کاٹ سکتا ہے, لیکن اوپر والے کی تحقیق کو نیچے والا نہیں کاٹ سکتا ہے. سپریم کورٹ نے جو اپنی تحقیق پیش کی ہے اور اپنا مہر لگایا ہے, اس کی تحقیق کو ہائی کورٹ نہیں کاٹ سکتا ہے, اس کی تحقیق کو ڈسٹرکٹ کورٹ نہیں کاٹ سکتا ہے, اس کی تحقیق کو تھانے کا داروغہ نہیں بدل سکتا ہے, تھانے کے داروغہ کی تحقیق کو آپ کے گاؤں کا پردھان نہیں بدل سکتا ہے. میرا تنصیر, میرا نبی نور بن کر کے آیا ہے. یا رسول اللہ, آپ نور بن کر کے آئے ہیں. یہ تحقیق کس کی ہے؟ کیا اس تحقیق کو کوئی کاٹ سکتا ہے؟ کیا اس تحقیق کو کوئی رد کر سکتا ہے؟ کہا نہیں, ہمیں اس تحقیق کو وہ کاٹے جو اللہ سے زیادہ علم والا ہو, اللہ سے زیادہ پاور والا ہو, اللہ سے زیادہ حکمت والا ہو, اللہ سے زیادہ علم والا ہو. پتہ کیا چلا ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی پاور والا نہیں ہے. تو میرا نبی نور بن کر کے آیا ہے. یہ تحقیق کوئی کاٹنے والا نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس تحقیق کو کوئی کاٹنے والا نہیں ہے. کیوں؟ یہ تحقیق کس کی ہے؟ یہ تحقیق کسی ملا کی نہیں, میرے اللہ کی ہے. میرا نبی نور بن کر کے آیا ہے. آیا, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آیا. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ بنایا. 12 ربیع الاول کو آیا. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ 12 ربیع الاول کو بنایا. نہیں سمجھے آپ؟ قد جاءکم من اللہ, آیا تحقیق آیا اللہ کی جانب سے, ہے نا. تو یہ نور جو آیا 12 ربیع الاول کو, یہ تھا کہاں؟ کہیں رہا ہوگا تبھی تو آیا. ارے بھائی, ابھی یہ لوگ بیٹھے ہیں, یہ ڈائریکٹ اسٹیج پہ بنے نہیں ہیں, کہیں رہے ہوں گے تبھی تو آئے ہیں. آپ کہیں رہے ہوں گے, اپنے گھر سے چل کے آئے ہیں. تو اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ اپنے گھر میں تھے, تو گھر سے چل کر کے آئے ہیں, ہے نا. آنے کا مطلب وہ کہیں رہا ہوگا تبھی وہ آیا. کہ جو نور 12 ربیع الاول کو آیا, یہ تھا کہاں سے آیا؟ کس کی جانب سے آیا؟ کیا چاند کی جانب سے آیا؟ کیا سورج کی جانب سے آیا؟ کیا زمین کی جانب سے آیا؟ کیا آسمان کی جانب سے آیا؟ کیا ستاروں کی جانب سے آیا؟ کیا جنت کی جانب سے آیا؟ کیا جنت کی جانب سے آیا؟ کیا سدرہ کی جانب سے آیا؟ کہا نہیں, کس کی جانب سے آیا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے, پلٹ کے اس آیت کو پھر سے پڑھے, قد جاءکم من اللہ, یہ جو نور 12 ربیع الاول کو آیا, من اللہ, اللہ کی جانب سے آیا ہے. کہاں سے آیا؟ اللہ کی جانب سے. تو پتہ ہی چلا یہ نور پہلے کہیں تھا, تو کہاں تھا؟ اللہ کے پاس تھا. اللہ کے پاس تھا تو نور بن کر کے آیا. جب میرا نبی نور بن کر کے آیا ہے, قسم با خدا کی زمانے کو چمکایا ہے, زمانے کو روشن کیا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کتنا خوبصورت انسان ہوگا, کتنا خوبصورت انسان. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں تفصیل نہیں جانا چاہوں گا, میرے نبی کی تخلیق ہوئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے حضرت سیدہ آمنہ کے گھر میں. کعبہ تعظیم کے لیے جھک گیا, تعظیم کے لیے جھک گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پالنے میں لیٹے رہتے. کہاں؟ پالنے میں, جھولے میں. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہا ہے, یا رسول اللہ, ہے میرے نبی کے چچا, لیکن قسم سے عشق نے یہ درس دے دیا کہ چاہے چچا ہو, چاہے والد ہو, لیکن جب آقا ہے, نبیوں کے نبی ہے, تو بھتیجا کہہ کے نہیں, آقا مولا کہہ کے پکارا کرے. قرآن نے آداب سکھایا, قرآن نے ہمیں آداب سکھائے, ہے کہ نہیں؟ تو کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اے رسول جانے کائنات, جب میں آپ کو بچپن کے عالم میں نے دیکھا تو آپ پالنے میں لیٹے رہتے, میں دیکھتا آپ چاند سے باتیں کرتے تھے, آپ انگلیوں کا اشارہ کرتے, چاند آپ کا کھلونا تھا.
یا رسول اللہ، یہ بڑا تعجب کی بات تھی ان کے لیے کہ چاند سے آپ کیا باتیں کرتے تھے، میں سن نہیں پاتا تھا، مجھے معلوم نہیں ہے آپ کیا باتیں کرتے ہیں، چاند کس بھاشے میں کس لینگویج میں آپ سے گفتگو کرتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں رونے کی کوشش کرتا چاند میرے نظروں کے سامنے آ جاتا، چاند مجھے کھلایا کرتا تھا، میں چاند سے کھیلا کرتا تھا، میں چاند سے باتیں کیا کرتا تھا۔ یہاں تک نہیں، اے چچا عباس تعجب کی بات اور بتاؤ، کہا جی یا رسول اللہ۔ حضرت عباس خوشی سے جھومتے، اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے اور خوش ہو جاتے، جی یا رسول اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ تعجب کی بات نہیں ہے، تعجب کی بات یہ ہے جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا اور جب لوہے محفوظ پر قلم چلتا تھا، میں محمد عربی اس قلم کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آؤ میرے پیارے، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن، حضرت حلیمہ سعدیہ، آپ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو لے کر کے چلیے اپنے قبیلہ میں۔ آپ بیان کرتی ہے جب آپ قبیلہ میں پہنچے، میرے نبی کو لے کر کے پہنچے، تو میرے حضرت حلیمہ کے گھر میں اس دور میں چراغ وہی جلاتا تھا جو امیر ہوتا تھا۔ بہت امیر ہونا یہ پہچان تھی اس کی چراغ جلانے کی، کیونکہ بڑی غربت، بہت ہی غربت کا زمانہ تھا، ہے نا۔ تو محلے کی عورتوں نے کئی دنوں کے بعد یا مہینوں کے بعد انہوں نے کہا اے حلیمہ سعدیہ تو کتنا امیر ہو گئی ہے کہ تو اپنے گھر میں رات رات بھر چراغ جلا کر کے رکھتی ہے۔ حضرت حلیمہ کا جواب سنے، قسم با خدا کی حضرت حلیمہ کیا فرماتی ہے کہ نہیں، میں نے کوئی چراغ نہیں جلایا ہے، بلکہ جب سے میں اس بچے محمد کو لے کر کے آئی ہوں اس تاریخ سے میں نے چراغ جلانا بند کر دیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے جس تاریخ سے میں اسے لے کر کے آئی ہوں میرا پورا گھر روشن رہتا ہے، میرا پورا گھر، میں کوئی چراغ نہیں جلاتی ہوں، میں کوئی موم بتی نہیں جلاتی ہوں، میرا پورا گھر روشن رہتا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، حضرت اما عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کیا فرماتی ہے کہ میرے نبی کے رخ زیبا سے ایسے نور کی کرنیں پھوٹتی تھی کہ رات کے اندھیرے میں ہر چیز کو تلاش لیا جاتا تھا، تلاش لیا جاتا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قسم با خدا کی مصطفیٰ سے پیار کرو، اپنے نبی سے پیار کرو۔ ارے میرے نبی کا شہر وہ شہر ہے، میرے امام نے یہ بتایا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان جب آپ مدینہ شریف جاتے ہیں، ہمارے امام جب آپ مدینہ پہنچے نا مدینہ شریف، تو مدینہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں، اور ایک کانٹا آپ کے پیروں میں آ کر کے چھو گیا، آپ نے کانٹا نکالا اپنے ہاتھ پہ رکھا، میرے امام کا عشق دیکھے قسم با خدا کی، ہاتھ پہ رکھا اور آپ رونے لگے۔ روئے اس لیے نہیں کہ کانٹا چل گیا، روئے اس لیے نہیں کہ درد ہو رہا، روئے اس لیے نہیں کہ تکلیف پڑ گئی ہے، نہیں، آپ نے کانٹا نکالا اور اپنے ہتھیلی پہ رکھا اور قلم سے آپ نے فوراً شعر لکھ دیا اور کیا فرماتے ہیں، اے خیر صحرائے مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جہاں کی دل میں ہے رستہ تیرا۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے مصطفیٰ کے گلیوں کے، مدینے کے گلیوں کے کانٹے، تیرا کام احمد رضا کے پیروں میں نہیں ہے، احمد رضا کے دلوں میں ہے۔ یہ میرے امام نے فرمایا، یہ میرے امام نے فرمایا کہ تیرا کام احمد رضا کے پیروں میں نہیں، احمد رضا کے دلوں میں۔ اے خالص صحرائے مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جہاں دل میں ہے رستہ تیرا۔ اللہ اکبر پیارے، میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم آپ واقعات بے شمار آپ سن لیں اور میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ آئے اس طرح مجھے کچھ اور بھی کہا گیا ہے، انشاءاللہ میں اس پہ بھی تھوڑا سا تبصرہ کرتا ہوں۔ سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا۔ یہ دنیا کی عورتوں کا مزاج ہوتا ہے نا، ہر بہن اپنے بھائی کی تعریف کرتی ہے، ہر بہن اپنے بھائی کی تعریف کرتی ہے، ہر بہن کی نظر میں اس کے بھائی سے اچھا دنیا میں کسی کا بھائی نہیں، کسی کا بھائی نہیں ہوتا۔ میرے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا کوئی سگا بھائی نہیں، کوئی سگی بہن نہیں، لیکن رضائی بھائی اور بہن ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت شیمہ کا ذکر آتا ہے۔ حضرت شیمہ تو قبیلے والے سب اکٹھا ہوتے ہیں، جیسے آج کل عورتیں بیٹھ جاتی ہیں اور پنچایتیں کرتی ہیں، ہے نا، چبوتروں میں بیٹھ جائیں گے، کھانا پکانا، سارے کام سے فری ہو کر کے پھر اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو لے کر گود میں بیٹھتی ہیں اور ذکر کرتی ہے، پھر تمام دنیا کے کام ہوتے ہیں۔ لیکن آؤ وہ زمانے میں چلے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حضرت حلیمہ کے گھر گئے ہیں تو اس دور میں بھی عورتیں قبیلے کی سب اکٹھی ہوتی تھی اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر کے، اب اپنے اپنے بھائیوں کی تعریف کیا کرتی تھی، میرا بھائی سب سے خوبصورت ہے، میرا بھائی دنیا میں سب سے اچھا ہے، میرا بھائی چاند کا ٹکڑا ہے، میرا بھائی چاند کے جیسے چمکتا ہے، آؤ میرے پیارے۔ لیکن راوی کیا بیان کرتا ہے، حضرت شیمہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آتی تھی، ان عورتوں کے درمیان بیٹھتی تھی گود میں لے کر کے، تو بے ساختہ وہ عورتیں پکار کے کہتی تھی، اے شیمہ سب کے بھائی ایک طرف، لیکن میرے بھائی جیسا حسن والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، ہے وہ جانے ملی ہی دلانا ہمارا، ہے وہ جانے ملی ہی دلانا ہمارا نبی۔ ایسا وہ نبی ہے، ایسا وہ پیغمبر ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ناریوں کا دور تھا، دل چل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ یہ میرے امام نے فرمایا، ہم نبی کی تعریف کرتے رہیں گے، ہم نبی کا تذکرہ کرتے رہیں گے، لیکن شریعت مصطفیٰ پر عمل بھی کریں گے، عمل بھی کریں گے۔ میلاد منائے، اب سن لیا، اب جلسے جلوس میں آتے ہیں، بیٹھنے کا ٹھیک نہیں، گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ جلسوں کا آداب یہ ہے کہ باوضو ہو کر بیٹھا جائے، باوضو ہو کر کے بیٹھا جائے، اور ایسے سنا جائے، ایسے بیٹھا جائے کہ جیسے سر پر کوئی چڑیا بیٹھا لی ہے نا، اس طرح بیٹھا جائے۔ میں نے بتایا نا کہ حضرت سیدنا عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب میرے مصطفیٰ گئے، آپ نے کیا فرمایا، کیا کر رہے ہیں، کہا میلاد کر رہے ہیں، کہا سنو اللہ نے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھولے، اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اللہ بابا عزیزان ملت اسلامیہ، دل سے مصطفیٰ کا کام کیا جائے، ہے نا، اس پر عمل کیا جائے، اور سچا عشق مصطفیٰ جانے رحمت سے کیا جائے، کیونکہ میرا نبی جب 12 ربیع الاول کو آیا ہے نا، تو یہ آنے کے بعد کا معاملہ ہے، آنے کے پہلے کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت آدم نے میرے مصطفیٰ کا تذکرہ کیا ہے، آنے سے پہلے میرا نبی تمنائے کلیم دعائے ابراہیم حضرت عیسیٰ مسیح بن کر کے 12 ربیع الاول کو زمانے میں آپ کی آمد کا تذکرہ، آپ کی آمد کا تذکرہ توریت میں، زبور میں، انجیل میں، تمام صحیفوں میں آیا۔ میرے رسول کے آمد سے 1000 سال پہلے ایک خطبہ اول یا خطبہ حمیر، یہ مختلف اختلاف ہے، یا اس کا نام خطبہ اول ہے یا خطبہ حمیر۔ اس شخص نے، وہ یمن کا بادشاہ آیا یہاں کہاں گھومنے کے لیے، تو وہ اس جگہ کو دیکھا تو اس کے ساتھ 400 عالم تھے یا 300 عالم۔ مدینہ پہلے مدینہ نہیں تھا، شاید مدینہ نہیں تھا، یہ بیماریوں کی جگہ تھی، اس لیے اس کو یشرب کے نام سے جانا جاتا تھا، یشرب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو ان عالموں کی خبر تھی کہ ایک آخری نبی بن کر کے آئے گا، انہوں نے پڑھا تھا توریت میں، زبور میں، انجیل میں، اور تمام انبیاء کی بشارت انہوں نے سن رکھی تھی، ایک نبی آئے گا جو آخری رہنما ہوگا، آخری پیغمبر بن کے آئے گا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو اس سے محبت کرے گا، جو اس کی مدد کرے گا، وہ اللہ کے نزدیک محبوب بندہ بن جائے گا۔ انہوں نے سن رکھا تھا، جب اس جگہ پہ آئے، ان کو معلوم ہوا یہ وہ جگہ ہے، تو وہ جب جانے کا وقت آیا تو اول سے اس کے عالموں نے منع کر دیا، ہم یہی ٹھہریں گے اور یہی رہیں گے۔ وجہ پوچھا تو انہوں نے وجہ بتائی، تو اس نے اپنے تمام خزانے وہاں منگوا لیے، اور منگوانے کے بعد اس انسان نے
کیا کیا وہ بھی وہی ٹھہر گیا کہ میں بھی اس رسول کی آمد کا انتظار کروں گا. وہ انتظار کرنے لگے, کبھی تو آئیں گے مصطفیٰ, کبھی تو آئیں گے میرے مصطفیٰ. اللہ اکبر, میرے مصطفیٰ نبیوں کی تمنا بن کر کے آیا ہے, دعائیں ابراہیم بن کر کے آیا ہے. کس نے تذکرہ کیا نبی کی آمد کا؟ ہم نے کہا آؤ سنو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ, آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ, خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد آپ نے دعا کی تھی اور کیا کہا تھا؟ اے اللہ وہ پیغمبر بھیج دے جو رحمتوں والا ہے, اے اللہ اس پیغمبر کو بھیج دے. تم حضرت ابراہیم میرے رسول کی آمد کا تذکرہ ہی تو کر رہے ہیں. حضرت آدم نے اپنے بیٹے حضرت شیخ سے کہا, اے بیٹا کوئی بھی عمل کرنا بھول جانا لیکن مصطفیٰ پر درود پڑھنا نہ بھولنا. مصطفیٰ پر درود پڑھنا نہ بھولنا. عزیزان گرامی مقام, تو اس نے کیا کیا کہ اس جگہ پر 300 یا 400 گھر بنوائے دبئی اول میں, اور ہر گھر میں ایک عالم رکھا, ہر گھر میں. اب زمانہ جب قریب آتا گیا ہے نا, قریب آتا گیا تو اپنے عالموں کو اکٹھا کرتا اور پوچھتا یہ بتاؤ, اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے نا, دانشمندوں کو پوچھتا یہ بتاؤ اس رسول کے آنے میں کتنا وقت باقی ہے, کتنا زمانہ لگے گا. وہ لوگ کہتے تھے اب وقت قریب ہے, آنے ہی والے ہیں. اس نے سوچا ہو سکتا ہے شاید میرا انتقال ہو جائے. اس نے خط لکھا اور اپنے ایک سب سے بڑے عالم کو بلا کر کے وہ خط اس کے ہاتھ میں دیا اور کیا کہتا ہے, اگر میرا انتقال ہو جائے تو یہ میری وصیت ہے, اگر محمد عربی وہ نبی تمہارے زمانے میں آ جائے تو یہ خط ان کو دے دینا, اور یہ خط ان کو دے دینا. اگر تمہارے زمانے میں وہ نہ آ پائے تو تم یہ خط اپنے بیٹے کو دے دینا اور وصیت کر دینا کہ یہ خط مصطفیٰ کو دے دینا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے, اس نے ایک مقام بنا کے رکھا تھا پرسنلی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس گھر میں ایک عالم کو رکھا اس کی خدمت کے لیے, کہا مالک بن کے نہ رہنا, اس گھر میں تم غلام بن کے رہنا. یہ تمہارا گھر نہیں ہے, یہ محمد عربی کے استقبال کے لیے بنا ہے. انہیں یہ یقین ہے کہ دور آئے گا اس جگہ پر آخری نبی ضرور تشریف لائیں گے. اب وہ زمانہ قریب آ گیا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے نا, مدینہ تو سب استقبال کے لیے آئے. تو علماء بیان کرتے ہیں کہ روزانہ مدینہ کے لوگ 7 یا 8 دن تک مسجد مدینہ میں جا کر کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, روزانہ 7 یا 8 دن تک. لیکن جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے تو وہاں کے لوگوں نے استقبال کیا اور شاندار سے کیا کہ آج ہمارے درمیان محمد عربی آ گئے ہیں, ہے نا, آج ہمارے درمیان جو نبی کا چاند آ گیا ہے. تو جب گئے تو اب جب میرے مصطفیٰ گئے نا تو بڑے بڑے رئیس لوگ لائن لگائے کھڑے ہیں, سب کہہ رہے ہیں کہ نبی میرے گھر آئیں گے, نبی میرے گھر جائیں گے, میرے مصطفیٰ میرے گھر چلیں گے, مصطفیٰ میرے گھر چلیں گے. لیکن ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے نا, اس کی ماں نے کہا بیٹا دیکھ ہو سکتا ہے مصطفیٰ میرے گھر آ جائے. جب وہ گیا وہ بچہ کیا دیکھتا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی لائن لگی ہے. وہ واپس گیا, کہا امی جان وہاں بڑے بڑے لوگوں کی لائن لگی ہے, بڑے بڑے رئیس کھڑے ہیں, میں غریب انسان ہوں, اگر میں امیر ہوتا آج بھی لائن پہ کھڑا ہوتا اور شاید مصطفیٰ میرے گھر آ جاتے. وہ چلا گیا تو امی نے کہا بیٹا ایک کام کرو, ایک رسی ڈول لو اور کنویں سے پانی لے کر کے آؤ. کہا کیا کرنا ہے, پانی کا کام کیا ہے؟ کہا اے بیٹا آج ہم اپنے گھر کو پاک کریں گے, عیدر سے معطر کریں گے. کہا کیوں؟ کہا مکہ سے مصطفیٰ آ گئے. اب وہ جب لوگوں نے کہا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ چھوڑ دیا کوٹنی کا کہ کوٹنی جس گھر کے دروازے پر بیٹھے گی میں اسی گھر کا مہمان بنوں گا, میں اسی گھر کا مہمان بنوں گا. وہ کوٹنی کہاں تھی؟ اسی مکان کے سامنے, اسی مکان کے سامنے جس مکان کو اول نے مصطفیٰ کے لیے بنایا تھا, اول نے بنایا تھا. صحابیوں نے دروازے پہ دستک دی, اندر سے نکلے, کہا کون؟ کہا دیکھو تمہارے گھر کا مہمان کوئی اور نہیں, نبیوں کا نبی آیا ہے چل کر کے. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خط لاؤ. یہ بڑی طویل گفتگو ہے. بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ میں آپ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ اگر دنیا میں تم کامیاب ہونا چاہتے ہو, یقین مانو ہم وہ ہیں جن کے لیے سمندر میں
راستے چھوڑے ہیں، ہم ہی کو ہیں کہ ہماری عزت آسمان کی بلندیوں پر تھی۔ اے عزیزان گرامی وقار، آج بھی اگر ہم اسلام کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیں، اگر شریعت مصطفیٰ پر عمل کریں، اگر قانون مصطفیٰ پر زندگی گزارے، قسم با خدا کی دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کو کامیابی سے روک سکے، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کو کامیابی سے۔ عزیزان گرامی وقار، ایک دوسرے کو گرانا مارنا یہ سب ختم کرے۔ میری ماں پہلے پردے کا خیال رکھا کرے۔ حضرت سیدہ زینب، نام سنا ہے کون؟ حضرت سیدہ زینب حضرت مولا علی کی بیٹی، ان کی عمر چھوٹی ہے، غالباً 6 یا 8 سال کی عمر شریف ہے۔ اور ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ آپ نماز سے فارغ ہوئی، بغل میں بیٹھی ہے سیدہ زینب، کیا دیکھتی ہے کہ حضرت زینب کے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ آپ فرماتی ہے، اے بیٹی زینب، آج تم سے تمہارے نانا جان ناراض ہو گئے ہیں۔ اتنا سنا تھا سیدہ زینب پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگتی ہے، میرے نانا جان مجھ سے ناراض ہو گئے، کیوں ناراض ہو گئے ہیں امی جان؟ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے، اے بیٹی تمہارا سر ننگا ہے، تمہارے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا ہے۔ اللہ اکبر، کہا امی جان نانا جان راضی کیسے ہوں گے، نانا جان خوش کیسے ہوں گے؟ حضرت سیدہ فاطمہ فرماتی ہے، اے بیٹی زینب اپنے سر کو دوپٹے سے ڈھک لو، تمہارے نانا جان تم سے راضی ہو جائیں گے، تمہارے نانا جان تم سے خوش ہو جائیں گے۔ سیدہ زینب عرض کرتی ہے، امی جان آج کے بعد زینب کا سر تو کٹ سکتا ہے لیکن کبھی دوپٹہ ہٹ نہیں سکتا ہے۔ زمانے نے دیکھا ہے، کربلا میں دیکھا ہے، مصیبتوں کے پہاڑ آئے ہیں، لیکن پردے کا اتنا اہتمام سیدہ زینب نے کیا ہے۔ تو آج یہ ضروری ہے میرے پیارے، آج ہم پریشانی کے عالم میں ہیں نا، ہم پریشان ہیں، ہم بیمار ہیں، اتنا کماتے ہیں سکون پھر بھی نہیں ہے، نمازیں پڑھتے ہیں سکون پھر بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں پیارے، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہو، دولت مانگتے ہو، ثروت مانگتے ہو، عزت مانگتے ہو، ہے نا، شفا مانگتے ہو، بیماری سے، ہے نا، بلاؤں سے، ہر چیز سے، اے اللہ میری اماں بیمار ہے شفا دے دے، اے اللہ میرا باپ بیمار ہے شفا دے دے۔ لیکن یہ فقیر آپ سے یہ کہتا ہے، جب بھی رب کی بارگاہ میں دعا مانگا کرے، قسم با خدا کی دعا میں یہ مانگے نہ مانگے لیکن اپنی دعاؤں میں مصطفیٰ کو ضرور مانگا کرے۔ اس کو مانگا کرے، محمد عربی کو دعا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا میں مانگا کرے۔ قسم با خدا کی اگر وہ تمہارے ہو گئے تو پوری کائنات تمہاری ہو گئی، تمہارے ہو گئے تو پوری کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی وقار، میرے مصطفیٰ کا میلاد آپ 40 سال تک خاموش رہے، دنیا صادق امین کہہ کے پکارتی رہی۔ 40 سال کے بعد اسی مہینے میں آپ نے ہجرت بھی کی ہے، اسی مہینے میں آپ کا میلاد بھی ہے، اسی مہینے میں آپ کا وصال بھی ہے، اور اسی مہینے میں اعلان نبوت بھی ہے۔ لیکن اعلان نبوت کے معاملے میں مشکوک ہے، لیکن ہجرت اس میں لوگ کہتے ہیں نا کہ میں آخری بات کر رہا ہوں اس کے بعد ختم کر رہا ہوں، سنیں گے؟ کہتے سبحان اللہ۔ یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ کیوں ابھی تک بیٹھے ہیں، جو ڈیگے چڑھی اپنا کوئی شاید میں پہلی بار ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کیسا سنتے ہیں کیسا نہیں، اس کی خبر نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی وقار، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آخری اعتراض، اس کا جواب ہے اور بدل۔ لوگ کہتے ہیں اسی 12 ربیع الاول کو نبی کی وفات ہوئی ہے، اسی 12 ربیع الاول کو۔ ایک چیز اور سن لیں، لوگ 12 وفات کہا کرتے ہیں، 12 وفات کہہ کے نہ پکارا کریں، جب بھی پکارا کریں تو 12 ربیع الاول کہہ کے پکارا کریں، وفات نہیں کہتے، ہے نا، کیونکہ میرا نبی تو آج بھی زندہ ہے۔ کہتے سبحان اللہ، میرا رسول آج بھی زندہ ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ صرف زندہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو زندگی بھی عطا کرتا ہے، وہ زندگی بھی عطا کرتا ہے۔ آپ نے نہیں سنا، آپ نے نہیں سنا جب وہ مدینہ شریف گئے، کون حضرت جامی علیہ میرے نبی نے روکا، لیکن جب گئے اعلیٰ حضرت نے دیدار مصطفیٰ علیہ رحمت کا کیا،
مزار انور پر، ہے نا، اور حضرت سید رافع رحمۃ اللہ علیہ سے میرے مصطفیٰ نے مصافحہ کیا ہے اپنی قبر انور سے. میرا رسول زندہ ہی ہے، میرا رسول زندہ ہی تو ہے. تو عزیزان گرامی وقار میں بتا رہا تھا کہ اسی تاریخ کو لوگ کہتے ہیں ایک تو اس تاریخ میں میرے مصطفیٰ کا مثال نہیں ہے، مان لو اگر مثال ہے تو اور آگے سنو. تو یہ کہتا ہے پھر اس تاریخ کو تم میلاد کیوں مناتے ہو، خوشی کیوں مناتے ہو اس تاریخ کو؟ تو میں نے کہا پہلے کام کون سا ہوا ہے؟ پہلے آنا ہوا ہے کہ جانا ہوا ہے؟ تو کہا آنا ہوا ہے. تو ہم نے کہا آنا ہمیں مبارک ہو اور جانا تمہیں مبارک ہو. آنے کی خوشیاں ہم منا لیتے ہیں، جانے کا غم تم منا لو، جانے کا غم تم منا لو. اور سنیں اسی دن یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن ہی پیدا ہوئے اور جمعہ ہی کے دن آپ کا وصال ہوا. حضرت آدم علیہ السلام جمعہ ہی کے دن وصال ہوا، اسی دن آپ کی تخلیق ہوئی. اور جمعہ کا دن عید کا دن ہے، یہ کہا گیا ہے ہفتے کی عید ہے جمعہ کا دن. جب اسی دن وصال ہوا تو پھر یہ ہفتے کی عید کیسے بن گیا؟ ہفتے کی عید ہے کہ نہیں جمعہ؟ یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ ہفتے کی عید کہلائی جاتی ہے جمعہ کا دن، ہاں ہفتے کی عید کہا جاتا ہے. تو جس دن حضرت آدم کا وصال ہو اس دن کو ہفتے کی عید کہا جائے، اور جس دن میرا نبی آیا ہو اس دن صرف عید نہیں عیدوں کی عید کہا جائے. کہ میرا نبی نبیوں کا نبی ہے. اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ شریعت میں سوگ منانا کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 3 دن. 3 دن. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر مثال فرمائے 1400 سال سے زائد ہے نا. اور تم آج بھی ایک طرف مسئلہ بھی بیان کرتے ہو، جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو تم کہتے ہو کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ مناؤ. ہم بھی کہتے ہیں 3 دن سے زیادہ سوگ نہ مناؤ. تم دنیا والوں کو بتا ان لوگوں کو ان لوگوں کو تو سنجیو جلی کرتے ہیں، تو اپنا ماتم کرتے ہیں، تو سینہ کوبی کرتے ہیں. تمہارا 3 دن سے زیادہ وہ سوگ نہیں منانا چاہیے. امام حسین کب شہید ہوئے تھے، تم ابھی تک سوگ منا رہے ہو. میں نے کہا واہ رے بدر انسان، تو وہاں بتاتا ہے 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منا. اب 12 ربیع الاول کے موقع پر جب کوئی سنی میلاد مصطفیٰ مناتا ہے تو کہتے ہو کہ کم منایا کرو، اس دن نبی وصال فرمائے ہیں. میں نے کہا جب 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے تو ہم سوگ منائے کیوں؟ اس تاریخ میں میرا نبی آیا تھا اور میرے امام نے بتایا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمے آنکھوں سے چھپ جانے والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، چشمے میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت سبحان اللہ. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، تحقیق کی آیا اللہ کی جانب سے نور اور ایک روشن کتاب. اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو پہلے نور مصطفیٰ کا عشق اپنے سینے میں بسا دے. جب یہ عشق ہوگا، اس عشق کا نور ہوگا، تب تجھے اللہ کی مقدس قرآن سمجھ میں آئے گی. کہ زہر عزت و اطلاع محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو خدا چاہتا ہے رضائے محمد. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.